باب نمبر 4 فوج کے کاروباری نظام کی تشکیل۔ پاکستان میں فوج ایک ایسے منہ زور سیاسی فریق کی حیثیت رکھتی ہے جس کا اثر و رسوخ ملک کے کسی بھی دوسرے فریق سے زیادہ ہے۔ اس ادارے کا سیاسی دائرہ اختیار، جس پر پچھلے 2 ابواب میں گفتگو کی گئی، دراصل اس کی مالیاتی خود مختاری کا بھی مظہر ہے۔ گزشتہ برسوں میں فوج نے ایک ایسی معاشی سلطنت تشکیل دے لی ہے جو اسے ایک ادارے کی حیثیت سے مستحکم کرتی ہے۔ پاکستان میں فوج کی کاروباری سرگرمیوں کی ساخت خاصی پیچیدہ ہے، جس کی اس باب میں وضاحت کی جائے گی۔ معاشی سلطنت۔ پاکستانی فوج کی داخلی معیشت نمایاں طور پر مرکز گریز ساخت کی حامل ہے، جو معیشت کی 3 سطحوں اور 3 شعبوں زراعت، صنعت اور انتظامی شعبے میں بروئے کار آتی ہے۔ دیکھیے جدول 4.1۔ فوج کے معاشی کردار پر تنقید کرنے والے اگرچہ اس کے 4 ذیلی اداروں یعنی فوجی فاؤنڈیشن، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ، شاہین فاؤنڈیشن اور بحریہ فاؤنڈیشن کو تو بے شک موضوع گفتگو بناتے ہیں، لیکن فوج کی معاشی سلطنت جیسا کہ جدول 4.1 سے واضح ہوتا ہے، ان 4 اداروں سے کہیں زیادہ وسعت رکھتی ہے۔ شفافیت نہ ہونے کے باعث فوج کی داخلی معیشت کا بڑا حصہ مخفی رہتا ہے۔ یہ پوشیدہ حصہ ان تجارتی سرگرمیوں جو افواج کے مختلف ادارے جاری رکھتے ہیں اور ان معاشی فوائد جو فوج کے طبقہ اشرافیہ کے افراد حاصل کرتے ہیں پر مشتمل ہے۔ جدول 4.1 پر سرسری نگاہ بھی یہ بتانے کے لیے کافی ہوگی کہ پاکستان میں فوجی کاروبار کا ڈھانچہ خاصا پیچیدہ ہے، جس میں متعدد ادارے معاشی مواقع پیدا کرتے رہتے ہیں۔ دفاعی انتظامیہ میں حتمی اختیار وزارت دفاع کے پاس ہوتا ہے۔ ادارے کے معاشی نظام میں اس کی حیثیت مرکزی ہوتی ہے۔ فوجی کاروبار کے 4 اہم شعبوں سروس ہیڈ کوارٹر، ڈپارٹمنٹ آف ملٹری لینڈ اینڈ کینٹونمنٹ یعنی MLC، فوجی فاؤنڈیشن، رینجرز یعنی نیم فوجی دستے کا نظم و نسق وزارت دفاع کے تحت ہوتا ہے۔ ملٹری لینڈ اینڈ کینٹونمنٹ یا MLC زمینیں حاصل کر کے سروس ہیڈ کوارٹر کو دیتا ہے، جو آگے اس کے ارکان میں تقسیم کی جاتی ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن بھی ملٹری لینڈ اینڈ کینٹونمنٹ کے تحت کام کرتی ہے۔ اس کا سربراہ سیکٹری دفاع ہوتا ہے۔ ملٹری لینڈ اینڈ کینٹونمنٹ کا ادارہ بھی وزارت دفاع کے ماتحت ہوتا ہے۔ جدول 4.1 معیشت پر پاکستانی فوج کا اختیار۔ زراعت ادارے چیک، ذیلی ادارے چیک، افراد چیک۔ صنعت ادارے چیک، ذیلی ادارے چیک، افراد چیک۔ خدمات ادارے چیک، ذیلی ادارے چیک، افراد چیک۔ نقشہ 4.1 فوجی کاروبار کا ڈھانچہ۔ یہاں پر ایک پوری آرگنائزیشن چارٹ دیا ہوا ہے، تو I will try to describe it۔ وزارت دفاع کا ایک اوپر باکس ہے، اس کے نیچے 4 باکسز ہیں، 4 خانے ہیں: فوجی فاؤنڈیشن، رینجرز، MLC اور سروس ہیڈ کوارٹر۔ سروس ہیڈ کوارٹر کے نیچے 2 خانے ہیں: آرمی GHQ اور نیول ہیڈ کوارٹر۔ نیول ہیڈ کوارٹر کے انڈر بحریہ فاؤنڈیشن اور ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں۔ آرمی GHQ کے انڈر ایک سائڈ پہ عسکری رہائشی منصوبے ہیں، دوسری سائڈ پہ اس کی کافی شاخیں ہیں۔ پہلی شاخ میں آرمی ویلفیئر ٹرسٹ اور اس کے نیچے عسکری پروجیکٹس، دوسری شاخ میں 9ویں کور یا 9th کور اور اس کے نیچے ڈویژنز یا یونٹس ہیں، تیسری شاخ میں فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن اور اس کے نیچے LAFCO، چوتھی شاخ میں نیشنل لاجسٹک سیل ہے اور اس کے نیچے SCO ہے۔ پھر ایئر ہیڈ کوارٹرز بھی آرمی GHQ کے اندر ہے، اس کے نیچے 2 شاخیں ہیں، ایک شاہین فاؤنڈیشن ہے اور دوسری رہائشی منصوبے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ فوج کی معاشی سرگرمیوں کا جال سروس ہیڈ کوارٹر کی سطح پر آ کر اور زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ تینوں افواج کی اپنی اپنی ویلفیئر فاؤنڈیشنز ہیں، جنہیں براہ راست ان افواج کے اعلیٰ عہدیدار سنبھالتے ہیں۔ اس کے علاوہ فوج کی 9 کور ہیں، جن کی ڈویژنوں اور یونٹوں میں ذیلی تقسیم کی گئی ہے۔ ان سب کی آزادانہ سرگرمیاں ہوتی ہیں، جن کا ذکر اس کتاب میں فوجی کوآپریٹیوز کے نام سے کیا گیا ہے۔
इनके अलावा नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल या NLC, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन या FWO और स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन या SCO हैं जो फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम काम करते हैं। पाकिस्तान रेंजर्स जो नीम फ़ौजी तंजीम है वो भी वजारत दिफा के तहत काम करती है। ताहम इन सब इदारों के वजारत दिफा के मातहत होने का ये मतलब नहीं कि तमाम मुआशी सरगर्मियों की मनसूबा बंदी मरकज़ी दायरे में की जाती है। इससे सिर्फ इस अमर की निशानदही होती है कि मुल्क की दिफाई इंतज़ामिया का मजमूई निज़ाम वजारत दिफा के मातहत है। वैसे तीनों अफवाज अपनी मनसूबा बंदी आज़ादाना तौर पर करती हैं। असल में वजारत दिफा को तो सिर्फ मुआशी सौदेबाजी और वसाइल पर अजारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन इसके ज़रिए सूबाई या वफाकी हुकूमतों से ज़मीनें लेकर तीनों अफवाज में बंदर बांट की जाती है जो वो अपने अफराद कार में आगे बांट देती हैं। मुख्तलिफ सरकारी महकमे जैसे वजारत दिफा या मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट दरअसल मुआशी इस्तेहसाल के इंतज़ामी वसीले हैं। पाकिस्तान में फ़ौज की कारोबारी सरगर्मियाँ इंडोनेशिया और तुर्की के फ़ौजी कारोबार की मिली जुली शक्ल हैं। इंडोनेशिया के फ़ौजी कारोबार की तरह यहाँ भी फ़ौज की दाखिली मईशत मुतअद्दिद पहलुओं की हामिल है। इंडोनेशिया की फ़ौज जिसे अबरी या ABRI कहा जाता है कई वेलफेयर फाउंडेशंस के ज़रिए कारोबारी सरगर्मियाँ चलाती है। वहाँ ऐसे कई कोऑपरेटिव अदारे भी हैं जो बराह रास्त फ़ौजी ओहदेदारों की सरपरस्ती में काम करते हैं। पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो ऐसे कोऑपरेटिव अदारे 1980 में उस वक्त शुरू हुए जब फ़ौज के आला सरबराहों के मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात किए गए। इलावा अज़ीं पाकिस्तान के फ़ौजी कोऑपरेटिव अदारे फ़ौज के सरकारी वसाइल मिसाल के तौर पर अफरादी क़ुव्वत वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ताहम वो ये ज़रूरी नहीं समझते कि अपने यहाँ एक ऐसा शोबा अलग कायम करें जो मुआशी और सियासी इंतज़ाम में महारत रखता हो। हमारे और इंडोनेशिया के निज़ाम में जो कलीदी नौइयत के इम्तियाज़ात हैं यानी की डिफरेंसेस, ये उनमें से एक है और यही बात यहाँ इंडोनेशिया से मुख्तलिफ है। एक और फ़र्क सिविलियन सरकारी अदारों से मालियाती और इंतज़ामी राबतों का है। इंडोनेशिया के बरक्स पाकिस्तानी फ़ौज की दाखिली मईशत एक आज़ाद हैसियत रखती है। पाकिस्तान और तुर्की में ममासलत ज़्यादातर वसाइल और तिजारती मंसूबों के इंतज़ाम की है। हाज़िर मुलाजमत ओहदेदारों को बराह रास्त कारोबारी सरगर्मियों में मुलव्वस करने की बजाय फ़ौज अपने असर व रसूख और वसाइल इस्तेमाल करके सरमायाकारी के लिए वेलफेयर फ़ंड फराहम करती है। चारों वेलफेयर फाउंडेशंस सर्विसेज हेड क्वार्टर के मातहत काम करती हैं और उन्हें रिटायर्ड फ़ौजी अफसर चलाते हैं। मुनाफे की रकूम हिस्सेदारों में तकसीम कर दी जाती हैं और ये हिस्सेदार भी खुद रिटायर्ड फ़ौजी ही होते हैं। तीनों अफवाज के दरमियान मुसाबकत भी पाई जाती है जिसका इजहार फ़ौज की दाखिली मईशत की साख्त से हो जाता है। तुर्की में फ़ौजी फाउंडेशन जिसे OYAK कहते हैं तमाम अफवाज के मफादात की नुमाइंदगी करती है। इसके बरक्स पाकिस्तान में फ़ौज की कारोबारी सरगर्मियाँ तीनों मुसल्लह अफवाज में अलग अलग हैं। तीनों अफवाज की अलहदा वेलफेयर फाउंडेशंस और रिहायशी मंसूबे हैं। चूँकि उनके हुजम मुख्तलिफ हैं इसलिए बज़ाहिर तो तीनों अफवाज में कोई मुकाबला नज़र नहीं आता, ताहम तीनों अफवाज अपनी तिजारती और मुआशी सरगर्मियों को बेलगाम तरीके से फैलाने की कोशिशों में लगी रहती हैं। फ़ौज की मुआशी सल्तनत 3 मुनफरद सतहों पर काम करती है। 1 अदारे की बराह रास्त शिरकत के ज़रिए, 2 ज़ैली अदारों की सतह पर, 3 इनफरादी सतह पर। अगले हिस्से में इन तीनों सतहों की साख्त और अमली सरगर्मियों को बयान किया गया है। पहली सतह अदारे की हैसियत में। इस सतह पर फ़ौज बराह रास्त मुनाफा बख्श सरगर्मियों में शामिल होती है। मुआशी सरगर्मियाँ 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती हैं। इनमें एक तो बड़े सरकारी शोबे के इदारे हैं जो फ़ौज के मातहत हैं और दूसरे कोऑपरेटिव इदारे हैं। इस हवाले से 3 बड़े सरकारी इदारे हैं: नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल या NLC ये इदारा अगस्त 1978 में फ़ौज के क्वार्टर मास्टर जनरल QMG ने कायम किया। NLC मुल्क की सबसे बड़ी गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी है। इसके पास 1689 गाड़ियां हैं यानी 1689 गाड़ियां हैं और इस तरह इसका शुमार एशिया के बड़े सरकारी बेड़ों में होता है। ये अदारा सड़कें, पुल
اور گندم ذخیرہ کرنے کے گودام بھی بناتا ہے۔ یوں تو اس ادارے کو منصوبہ بندی کی وزارت کا حصہ بتایا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ فوج کے زیر انتظام ہے۔ دیکھیے جدول 4.2۔ انتظامی طور پر بظاہر NLC کے بورڈ کا سربراہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقیات ہوتا تھا، بعد ازاں اسے بدل کر وزیر مالیات کو سربراہ بنا دیا گیا۔ اس ادارے کے بورڈ میں کمیونیکیشن، ریلوے اور خوراک و زراعت کے وفاقی وزراء کے علاوہ ادارہ منصوبہ بندی کے نائب سربراہ، انہی شعبوں کے وفاقی سیکٹری اور فوج کے کوارٹر ماسٹر جنرل شامل ہوتے ہیں۔ کوارٹر ماسٹر جنرل اس ادارے کے بورڈ کا سیکٹری بھی ہوتا ہے۔ NLC کے گراؤنڈ آپریشن فوج کے ماتحت ہوتے ہیں۔ NLC میں فوج کے حاضر ملازمت افسر کام کرتے ہیں اور اس کے چاروں مرکزی شعبوں، جن کو نقشہ 4.2 میں نمایاں کیا گیا ہے کہ سربراہ بریگیڈیئر کے درجے کے حاضر ملازمت افسران ہوتے ہیں۔ NLC میں 7,279 لوگ کام کرتے ہیں، جن میں 2,549 حاضر ملازمت اور بقیہ ریٹائرڈ فوجی اور سول انتظامیہ کے لوگ ہیں۔ سول انتظامیہ کے لوگ کچھ انتظامی عہدوں اور کلرک کے طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ ادارہ نیشنل لاجسٹک بورڈ کے زیر انتظام کام کرتا ہے، جس کا سربراہ ایک وفاقی وزیر ہوتا ہے۔ NLC کا انتظامی اختیار کوارٹر ماسٹر جنرل کے پاس ہے اور اس کی مالیت کا تخمینہ سن 2000-2001 میں 3,964.625 ملین روپے لگایا گیا تھا، یعنی 3.9 بلین روپیز ان ایئر 2000۔ اس وقت ڈالر کی قیمت جو تھی میرے خیال میں 60 روپے ہوگی۔ تو نقشہ 4.2 نیشنل لاجسٹک سیل کا ڈھانچہ، NLC بورڈ، اس کے نیچے ہے OIC NLC، اس کے نیچے ہے ڈائریکٹر جنرل NLC، اس کے نیچے ہے ہیڈ کوارٹر NLC۔ انڈر دیٹ اس کے نیچے ہیں 3 چیزیں۔ پہلا ہے ہیڈ کوارٹر فارورڈ کمانڈ، اس کے نیچے 2 چیزیں ہیں TPT فلیٹ کراچی، TP فلیٹ گجرانوالا۔ ہیڈ کوارٹر NLC کے انڈر دوسرا ہے ہیڈ کوارٹر انجینئرز، اس کے نیچے آتا ہے سڑکوں کی تعمیر اور ٹولنگ/دیکھ بھال، اور ہیڈ کوارٹر NLC کے ڈائریکٹلی انڈر ہے ٹائروں کا پلانٹ اور مشروم پروجیکٹ۔ NLC 1978 میں قائم کی گئی اور اس کا مقصد ملک کی واحد بندرگاہ کراچی سے آمد و رفت کے بحران کو حل کرنا تھا۔ کوارٹر ماسٹر جنرل سعید قادر کو حضرت جنرل ضیاء الحق نے ہدایت کی تھی کہ وزارت مواصلات کے تحت ایک علیحدہ سیل قائم کیا جائے جو کراچی کی بندرگاہ سے اشیاء کی منتقلی کے لیے سڑکیں وغیرہ بنائے اور گندم کا ذخیرہ کرنے کے گودام تعمیر کرے۔ اس طرح NLC متبادل ادارے کی ایک مثال ہے۔ متبادل اداروں سے مراد ایسے ادارے ہیں جو فوج کسی خلا کو پر کرنے کے لیے یا کسی نااہل سول ادارے کے مقابلے میں قائم کرتی ہے۔ سعید قادر کا کہنا ہے کہ انہیں شروع سے ہی وسیع اختیار دیے گئے تھے، جن میں ملک کے ایک حصے سے دوسرے تک اشیاء کی نقل و حمل کے لیے جہاں بھی ضروری سمجھا جائے وہاں سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے کام شامل تھے۔ یہی ادارہ 1980 کے بعد افغان آپریشن میں بھی معاونت کرتا رہا۔ نمبر 2، فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن FWO۔ FWO 1966 میں قائم کیا گیا اور اس کا کام 805 کلومیٹر لمبی شاہراہ قراقرم تعمیر کرنا تھا۔ یہ ادارہ اب بھی ملک میں سڑکیں تعمیر کرنے اور محصول وصول کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ اس ادارے میں فوج کے انجینئر کام کرتے ہیں، جنہیں پہلے پاکستان اور چین کے درمیان رابطہ سڑک بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ گو کہ اس ادارے میں فوجی عملہ کام کرتا ہے، لیکن ابتدا میں اسے وزارت مواصلات کے تحت رکھا گیا تھا، تاہم بعد ازاں اسے وزارت دفاع کے تحت کر دیا گیا۔ شاہراہ قراقرم کی تکمیل کے بعد اس ادارے کو ختم نہیں کیا گیا، اسے ایک ایسی محفوظ قوت قرار دیا گیا جسے مستقبل میں کسی مسئلے سے نمٹنے یا نادیدہ ہنگامی حالات کو سنبھالنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اب یہ ادارہ بھی دراصل کاروباری سرگرمیوں میں مشغول ہے۔ اب یہ ہے کہ حکومت کے تمام بڑے تعمیراتی منصوبے FWO کو دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کی تمام چھوٹی بڑی سڑکوں کے منسلکہ مقامات سے FWO محصول وصول کرتا ہے۔ یہ کام پہلے نجی شعبے کے ٹھیکیداروں کو دیے جاتے تھے،
1990 کے عشرے سے یہ ادارہ سرکاری شعبے میں سڑکوں کی تعمیر کا سب سے بڑا ادارہ بن گیا۔ 1990 کے بعد FWO نے LAFCO کے نام سے ایک اور ذیلی ادارہ تشکیل دیا جس میں نجی شعبے کے ٹھیکیدار بھی شامل ہیں۔ نمبر 3، اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن یا SCO۔ SCO ابتداً 1976 میں قائم کی گئی تاکہ یہ آزاد جموں و کشمیر اور شمالی علاقوں میں ٹیلی کمیونیکیشن کا جال بچھائے۔ یہ بھی ایک فوجی ادارہ ہے جو سگنلز ڈائریکٹوریٹ اور وزارت اطلاعات کے تحت آتا ہے۔ اس ادارے کو 1990 کے عشرے کے اواخر میں دوبارہ متحرک کر کے مذکورہ علاقوں میں ٹیلی کمیونیکیشن کی بہتری کا کام سونپا گیا۔ کوآپریٹو ادارے، ان میں وہ تمام چھوٹے اور درمیانی حجم کے منافع بخش ادارے شامل ہیں جو فوج کے متعدد اعلیٰ افسران کی زیر نگرانی کام کرتے ہیں۔ ان اداروں کی کاروباری سرگرمیوں میں مختلف نو کام بیکریوں سے لے کر سینما تک اور گیس اسٹیشن سے لے کر تجارتی پلازے اور مارکیٹیں تک شامل ہیں۔ ان اداروں کی سرگرمیوں میں شاہراہوں سے محصول کی وصولی، ساحلوں کی ریت کی فروخت اور ماہی گیری کے ٹھیکے حاصل کرنا بھی شامل ہیں۔ ان منافع بخش سرگرمیوں کے نظم و نسق کا انداز بہت حد تک مرکز گریز ہوتا ہے۔ میرے خیال میں ڈی سینٹرلائز کا ترجمہ مرکز گریز کیا گیا ہے یہاں۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ انہیں آرمی یونٹ، ڈویژن یا کور ہیڈ کوارٹر چلاتے ہیں اور اپنے کاموں کے لیے ان میں نچلے درجے کے فوجیوں کو مفت افرادی قوت کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں میں یہ نوٹ کرتا چلوں کہ مفت نہیں ہوتے ہیں یہ فوجی جو ہوتے ہیں، اس کو پاکستان کے عوام کا خون نچوڑ کے جو ٹیکسز لیے جاتے ہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، ان سے ان فوجیوں کی تنخواہیں اور ان کی پینشنیں پے کی جاتی ہیں، تو یہ دس از ناٹ فری لیبر۔ تو عائشہ صدیقہ کو یہاں چاہیے تھا کہ وہ یہاں کم از کم ایک نوٹ کرتی۔ ویسے تو ٹھیک ہے، جرنیلوں کے لیے تو یہ فری ریسورس ہے کیونکہ منافع وہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور ان کی جو پے ہوتی ہے وہ پاکستانی اپنے ٹیکسز سے پے کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کی عوام کی جیب سے آتی ہیں، ان کی تنخواہیں کوئی آسمان سے تو نہیں اترتی۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ ان کوآپریٹیوز کے کاموں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، جیسے چھوٹی سرگرمیوں میں بیکریاں اور مرغیوں کے فارم چلانا، اور بڑی سرگرمیوں میں گیس اسٹیشن اور شاہراہوں کے محصول کی وصولی شامل ہے۔ سن 2004 میں وزارت دفاع نے ایسے اداروں کی جزوی فہرست پیش کی جو ایسے 50 تجارتی منصوبوں پر مشتمل تھی۔ مبینہ طور پر ان اداروں نے سن 2003 تا 2004 کے مالیاتی سال میں کوئی 134 ملین روپے کمائے۔ تاہم ان منصوبوں کے انتظامی معاملات کی قانونی حیثیت یا ان کے طریقہ کار کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ دوسری سطح، ذیلی ادارے۔ فوجی کاروبار سے وابستہ افواج کے 4 ذیلی ادارے، فوجی فاؤنڈیشن، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ، شاہین فاؤنڈیشن اور بحریہ فاؤنڈیشن بے حد شفاف ہیں۔ اگرچہ سینئر جرنیل ان اداروں کو فوج کی کاروباری سرگرمیاں تسلیم کرنے پر تیار نہیں، مگر ان اداروں کی ساخت اور نظم و نسق سے ان کے اس دعوے کی تردید ہوتی ہے۔ سارے ذیلی ادارے سینئر جرنیلوں یا وزارت دفاع کے ارکان کے ماتحت ہیں۔ علاوہ ازیں، جیسا کہ نقشہ 4.3 میں دیکھا جا سکتا ہے، ان سب فاؤنڈیشنز کی حیثیت اپنے اپنے شعبوں کے ذیلی ادارے کی ہے۔ ایسی ایک مثال بہاولپور میں بحریہ کالج کی ہے جو پاکستان نیوی کا ذیلی ادارہ ہے۔ یہ 4 ذیلی ادارے 100 کے قریب آزاد منصوبے چلاتے ہیں، جن میں بڑے بڑے صنعتی ادارے مثلاً سیمنٹ، کھاد اور دلیا بنانے کے کارخانے شامل ہیں۔ ان کے علاوہ بعض فاؤنڈیشنز انشورنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور بینکاری اور تعلیم کے کاروبار سے بھی وابستہ ہیں۔ چونکہ مسلح افواج سمجھتی ہیں کہ ان کی ساکھ بہت سے سول اداروں سے بہتر ہے، اس لیے اپنی کاروباری سرگرمیوں کے ساتھ عسکری یا فوجی جیسے نام جوڑ کر بہتر کاروباری مواقع حاصل کیے جاتے ہیں۔ ایسا خاص طور پر زمینوں کی خرید و فروخت میں کیا جاتا ہے کیونکہ افواج یا ان کے ذیلی اداروں کے تحت چلنے والے منصوبوں میں قیمتوں میں اضافے کا زیادہ رجحان پایا جاتا ہے۔ فوجی کاروباری سلسلوں میں فوجی انتظامیہ کی حیثیت مرکزی ہوتی ہے، جیسا کہ جدول 4.4 سے ظاہر ہے۔ اس ضمن میں دفاعی انتظامیہ کا اثر و رسوخ پبلک سیکٹر کے کاروباری معاہدوں اور صنعتی یا معاشی فوائد کے تخفیفی قیمت پر حصول میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ مراعات فاؤنڈیشنز کو مدد دیتی ہیں کہ وہ نجی شعبے کو ترقی کی دوڑ میں پیچھے چھوڑ دیں۔ تصویر 4.3
بحریہ کالج بہاولپور کا یہ سائن بورڈ بتاتا ہے کہ یہ ادارہ پاکستان نیوی کے تحت ہے۔ یہاں پہ ایک تصویر لگی ہوئی ہے، بحریہ فاؤنڈیشنز کالج اے سبسیڈیری آف پاکستان نیوی۔ اس امر کا اعادہ بے جا نہ ہوگا کہ ویلفیئر فاؤنڈیشنز مسلح افواج سے اپنے روابط کو باعث افتخار گردانتی ہیں۔ اس امر کا اظہار اس حقیقت سے ہوتا ہے کہ چاروں فاؤنڈیشنز اپنی اپنی سرپرست افواج کے امتیازی نشانات استعمال کرتی ہیں۔ افواج کے ان امتیازی نشانات کے استعمال کو سپریم کورٹ میں ایک وکیل وہاب الخیری نے 1990 میں چیلنج کیا۔ خیری کے خیال میں اس سے 1984 کے کمپنیز آرڈیننس اور 1940 کے ٹریڈ مارک ایکٹ کی خلاف ورزی ہوتی تھی، جن کی روح سے کوئی نجی ادارہ ریاست یا مسلح افواج یا بانی پاکستان کا نام استعمال نہیں کر سکتا۔ خیری نے عدالت سے استدعا کی کہ فوج کی تمام کاروباری سرگرمیوں پر پابندی لگائی جائے، کیونکہ اس مصروفیت کے ساتھ مسلح افواج دفاع سے متعلق اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے اس طرح عہدہ برا نہیں ہو سکتی تھیں جس طرح انہیں ہونا چاہیے۔ اس مقدمے کا تعلق بحریہ فاؤنڈیشن کے ایک کاروباری معاملے میں بدعنوانی سے تھا۔ بحریہ فاؤنڈیشن نے نہ صرف ان الزامات کی پرزور تردید کی، بلکہ بحریہ سے مالیاتی امور کے حوالے سے اپنے تعلق کے ناجائز استعمال کو بھی رد کر دیا۔ گو کہ یہ مقدمہ تکنیکی بنیادوں پر خارج کر دیا گیا، پھر بھی اس سے یہ بات ضرور واضح ہو کر سامنے آئی کہ یہ فاؤنڈیشنز کس طرح مسلح افواج سے اپنے گہرے روابط کو استعمال کر کے منافع کماتی ہیں۔ ان فاؤنڈیشنز اور افواج کے تعلق پر مبنی کئی ایسی مثالیں ہیں کہ کاروباری سرگرمیوں کے لیے غیر قانونی طور پر فوجی وسائل استعمال کیے گئے۔ چونکہ تینوں افواج اور ان فاؤنڈیشنز کی اعلیٰ انتظامیہ ایک ہی ہے، اس لیے وسائل کی منتقلی آسان ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن کو 1954 میں فلاحی انڈاؤمنٹ ایکٹ 1890 کے تحت قائم کیا گیا۔ اس کا مقصد سابقہ فوجیوں کی فلاح و بہبود تھا۔ پاکستان میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا ادارہ تھا اور اس کا مقصد تینوں افواج کے لیے فلاحی کام کرنا تھا۔ ترکی کے ماڈل کی طرح فوج نے اس ادارے کے قیام کے لیے ابتدائی سرمایہ حاصل کیا۔ 18 ملین روپے کی سرمایہ کاری اس رقم سے کی گئی جو برطانوی شاہی فوج نے 1947 میں پاکستانی فوج کی تعمیر نو کے لیے دی تھی۔ یہ رقم وہ تھی جو برطانیہ نے جنگ کے متاثرین کی بحالی کے لیے فنڈ میں رکھی تھی۔ نقشہ 4.4 فوجی کاروبار سے فوج کی اداراتی سطح پر وابستگی کا نقشہ۔ The military's institutional linkage with Milbus۔ یہاں پہ ایک بڑی مدھم سی فوٹو سٹیٹ تصویر لگی ہوئی ہے۔ ملٹری there's like multiple circles یا دائرے ہیں، اس کے اندر سب سے اندرونی دائرے میں ملٹری ہے، اس کے بعد لیول 1 ہے جس کو نام دیا گیا انسٹیٹیوشنل کا، اس کے باہر والے دائرے کا نام ہے لیول 2 سبسیڈیری/گروپس، اور اس کے بعد جو آخر والا دائرہ ہے یعنی تیسرا دائرہ وہ لیول 3 وہ انڈیویجول ہے۔ تو پہلا دائرہ جو ہے ملٹری وہ فارمل اکانومی ہے، پھر جو لیول 1 یا انسٹیٹیوشنل ہے اس کو انفارمل اکانومی کہتے ہیں، اور جو سبسیڈیریز اور گروپس ہیں اس کو جو ہے یہ ایلیگل اکانومی کہہ رہی ہیں۔ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس۔ اس کا بھی تو اردو میں ترجمہ ہو سکتا تھا، اتنا کوئی کمپلیکیٹڈ نقشہ تو نہیں ہے یہ۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ اس رقم سے مغربی پاکستان میں چند صنعتی ادارے قائم کیے گئے، یعنی 18 ملین روپے کی سرمایہ کاری جو انہوں نے تقسیم کے وقت جو برطانیہ نے رقم دی تھی اس سے انہوں نے اپنے فوجی فاؤنڈیشن بنائی تھی 18 ملین روپے۔ اس رقم سے مغربی پاکستان میں چند صنعتی ادارے قائم کیے گئے۔ آج فوجی فاؤنڈیشن ملک کا بہت بڑا کاروباری گروپ ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن بڑے ٹیکس دہندگان میں شامل ہے، گو کہ 1970 سے قبل اسے ٹیکس کی چھوٹ حاصل تھی۔ فوجی فاؤنڈیشن نے ملک کے دونوں حصوں میں صنعتی ادارے قائم کیے جو زیادہ تر روزمرہ استعمال سے متعلق تھے، مثلا چاول، آٹا، پٹسن اور ٹیکسٹائل۔ 1982 میں اس کے اثاثے 2060 ملین روپے کے تھے جو 29 یعنی 29 صنعتوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ اب اس کے ظاہر کردہ اثاثے 9.8 ارب روپے کے ہیں
اور 25 خود مختار ادارے اس کی ملکیت ہیں، جن میں سے 18 مکمل طور پر فوجی فاؤنڈیشن کی ملکیت ہیں۔ باقی 7 اداروں کی ملکیت میں دوسرے حصے دار بھی شامل ہیں۔ بھاری صنعتوں کے منصوبوں کو ذیلی اداروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ فارم جیسے زرعی ادارے، موٹر وے اور تعلیمی ادارے بھی فوجی فاؤنڈیشن کی ملکیت ہیں۔ کل 25 منصوبوں میں سے صرف کھاد اور سیمنٹ کے کارخانے اسٹاک ایکسچینج کی فہرست میں درج ہیں۔ فوجی فاؤنڈیشن میں 6 سے 7 ہزار تک سابقہ فوجی کام کرتے ہیں اور اس کو چلانے والا انتظامی بورڈ بھی فوج کے ماتحت ہوتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ فوجی فاؤنڈیشن پر بری فوج کا غلبہ ہے، جبکہ اس کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ یہ تینوں افواج کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ فوجی فاؤنڈیشن میں 80 سے 90% تک ملازمتیں بری فوجیوں کے پاس ہیں اور باقی 10% ریٹائرڈ بحری اور فضائی افواج کے پاس ہیں۔ کمپنی کے تمام مینیجنگ ڈائریکٹر بری فوج کے ریٹائرڈ اعلیٰ افسران ہوتے ہیں۔ اس ادارے کے تنظیمی ڈھانچے پر نظر ڈالی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مکمل طور پر مرکزیت کا حامل ادارہ ہے، یعنی یہ سینٹرلائزڈ ہے۔ دیکھیے نقشہ 4.5۔ فوجی فاؤنڈیشن کا کلیدی انتظام وزارت دفاع اور فوجی انتظامیہ کے تحت ہوتا ہے۔ ایک انتظامی کمیٹی اس کا نظم و نسق چلاتی ہے اور تمام تر احکامات جاری کرتی ہے۔ اس کمیٹی کا سربراہ سیکرٹری دفاع ہوتا ہے۔ کمیٹی کے ارکان میں چیف آف جنرل سٹاف، کوارٹر ماسٹر جنرل، ایڈجوٹنٹ جنرل، بری فوج کا چیف آف لاجسٹکس سٹاف، ڈیپٹی چیف آف نیول سٹاف ٹریننگ اینڈ پرسنل اور پاکستان ایئر فورس کا ڈیپٹی چیف آف ایئر سٹاف انتظامی شامل ہوتے ہیں۔ جدول 4.2 فوجی فاؤنڈیشن کے منصوبوں کی فہرست۔ مکمل ملکیت کے منصوبے: فاؤنڈیشن گیس، شریک کمپنیاں مری گیس کمپنی لمیٹڈ، مشترک منصوبے فاؤنڈیشن یونیورسٹی، انویسٹمنٹ بورڈ، پاکستان ماروک فاسفیئر ایس اے۔ دوسرا ہے فوجی کارن فلیکس اور اس کی شریک کمپنیاں ہیں فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ۔ تیسرا ہے فوجی سیکیورٹی سروسز، شریک کمپنیاں ہیں فوجی فرٹیلائزر کمپنی۔ چوتھا ہے فوجی شوگر ملز، اوورسیز امپلائمنٹ سروسز، فوجی فاؤنڈیشن ایکسپیریمنٹل اینڈ سیڈ ملٹیپلیکیشن فارم اور شریک کمپنیاں فوجی فرٹیلائزر بن قاسم لمیٹڈ، فاؤنڈیشن سیکیورٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ، فوجی کبیر والا پاور کمپنی، فوجی آئل ٹرمینل اینڈ ڈسٹریبیوشن کمپنی لمیٹڈ۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایکسپیریمنٹل اینڈ سیڈ ملٹیپلیکیشن فارم کو مکمل ملکیت کے کالم میں لکھا ہوا ہے اور اس کے سامنے شریک کمپنیاں کے کالم میں فوجی آئل ٹرمینل اینڈ ڈسٹریبیوشن کمپنی۔ آئی تھنک دے جسٹ anyway آگے چلتے ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کس طریقے سے بنائی ہوئی ان لوگوں نے۔ مرکزی بورڈ آف ڈائریکٹرز کا سیکرٹری کمیٹی کا بھی سیکرٹری ہوتا ہے۔ فاؤنڈیشن کی عملی منصوبہ بندی کرنا اور اسے چلانا مرکزی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ذمہ داری ہے۔ بورڈ کا سربراہ سیکرٹری دفاع ہوتا ہے اور نائب سربراہ فوجی فاؤنڈیشن کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتا ہے جو بری فوج کا ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے۔ بورڈ کے تمام ارکان فوجی فاؤنڈیشن سے ہوتے ہیں اور ڈائریکٹر فائنانس، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، ہیومن ریسورس اینڈ ایڈمن، ویلفیئر یعنی تعلیم اور صحت، کارپوریٹ ایڈوائزر اور بورڈ کے سیکرٹری جیسے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز ان سب منصوبوں پر عمل درآمد کراتا ہے جو انتظامی کمیٹی کو منظوری کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ فوجی فاؤنڈیشن کی کارکردگی کی رپورٹ بھی انتظامی کمیٹی کو پیش کی جاتی ہے۔ انتظامی تناظر میں دیکھا جائے تو فوجی فاؤنڈیشن بھی اپنی 3 ساتھی تنظیموں کی طرح عدم مرکزیت کی حامل ہے۔ اس کے 4 بڑے حصے ہوتے ہیں: مکمل ملکیت کے منصوبے، شریک کمپنیاں، مشترک منصوبے اور انویسٹمنٹ بورڈ۔ پہلا حصہ ان منصوبوں پر مشتمل ہے جو مکمل طور پر فوجی فاؤنڈیشن کی ملکیت ہیں۔ دوسرے اور تیسرے شعبے بھی یوں تو فوجی فاؤنڈیشن سے ہی سرمایہ لے کر کام کرتے ہیں، لیکن انہیں انتظامی آزادی حاصل ہے۔ نقشہ 4.5 فوجی فاؤنڈیشن کا انتظامی ڈھانچہ۔ انتظامی کمیٹی، اس کے نیچے مرکزی بورڈ آف ڈائریکٹرز، اس کے نیچے 4 خانے ہیں: 1 مکمل ملکیت کے ادارے، 2 شریک کمپنیاں، 3 شراکتی منصوبے، 4 انویسٹمنٹ بورڈ۔
آئی تھنک یہ 4.4 جو ہے اس کو دوبارہ انہوں نے اس کا خلاصہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ آخری حصہ فوجی فاؤنڈیشن کی شراکت داری کا احاطہ کرتا ہے۔ اس حصے میں وہ منصوبے شامل ہوتے ہیں جنہیں فوجی فاؤنڈیشن دوسرے اداروں جیسے فوجی فرٹیلائزر کارپوریشن، فوجی فاؤنڈیشن بن قاسم لمیٹڈ اور مراکش کے ادارے کے ساتھ آدھے آدھے کی شراکت پر سر انجام دیتی ہے۔ اندازہ کیا جاتا ہے کہ فوجی گروپ اور مراکش کی کمپنی کا شراکتی منصوبہ سالانہ 4.25 لاکھ میٹرک ٹن فاسفورک ایسڈ پیدا کرے گا۔ یہ منصوبہ سن 2007 کے وسط تک اپنے کام کا آغاز کرے گا۔ غور کیا جائے تو 2 وجوہات کی بنا پر اس ادارے کے لیے مرکز گریز ساخت ضروری ہے۔ اول یہ کہ فوجی فاؤنڈیشن ایسے منصوبوں کا مکمل کنٹرول حاصل نہیں کر سکتی جو مکمل طور پر اس کی ملکیت نہ ہوں۔ دوم یہ کہ بعض شریک کمپنیوں کے سربراہ فوجی فاؤنڈیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے مساوی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایسی صورت میں فوجی فاؤنڈیشن کے لیے مرکزی اختیار اپنے پاس رکھنا ممکن نہیں۔ مثلاً فوجی فرٹیلائزر کا سربراہ بھی ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں میں کوئی مشاورت نہیں ہوتی۔ تاہم حسب منشاء اقدامات کے لیے مکمل اختیار اور پوری آزادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اعلیٰ جنرل اپنے اداروں کو آزادانہ طور پر چلانے کے خواہاں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان اعلیٰ افسران کا مشترک ماضی بھی کاروباری گفت و شنید میں ان کے لیے معاون ہوتا ہے۔ اس لائحہ عمل کے پس منظر میں بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ پرانی شناسائی افراد سے پورے اعتماد روابط قائم کرنے میں مفید ہوتی ہے، اور کسی ادارے سے بہتر نتائج کے حصول کے لیے بھی یہ شے ضروری ہوتی ہے۔ اسی نکتے کی وضاحت کرتے ہوئے ایک بار فوجی فاؤنڈیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد امجد نے کہا تھا کہ اسی لیے جنرل مشرف نے سرکاری اداروں میں فوج کے افراد کو بحیثیت سربراہ تعینات کیا ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن کا دعویٰ ہے کہ وہ 85 لاکھ سابق فوجیوں اور ان کے دست نگر افراد کی فلاح و بہبود کی ذمہ دار ہے۔ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ۔ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ بری فوج کی ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے جو 1971 میں قائم کی گئی تاکہ بری فوجیوں کو ملازمتوں اور منافع بخش سرگرمیوں کے زیادہ مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ بری فوج کا خیال تھا کہ فوجی فاؤنڈیشن سے مطلوبہ فوائد حاصل نہیں ہو رہے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ 1960 کے عشرے میں لگنے والی امریکی پابندیاں اس نئے ادارے کے قیام کا باعث بنی۔ ان پابندیوں کے باعث فوج کو 1965 اور 1971 کی جنگوں کے عرصے میں وسائل کی شدید کمی کا سامنا رہا تھا۔ جیسا کہ نقشہ 4.6 میں دکھایا گیا ہے، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ فوجی ہیڈ کوارٹر کے ماتحت ہے۔ اس کی انتظامی کمیٹی کا مینیجنگ ڈائریکٹر آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کا بھی مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ عہدہ بری فوج کے AG کے پاس ہوتا ہے، یعنی ایڈجوٹنٹ جنرل، لیکن اپنی مصروفیت کے باعث وہ ایک قائم مقام MD یعنی مینیجنگ ڈائریکٹر تعینات کر دیتا ہے۔ کمیٹی کے ارکان میں CGS، QMG، CLS اور آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کا مینیجنگ ڈائریکٹر شامل ہوتے ہیں۔ قائم مقام MD کمیٹی کے اجلاس میں مکمل رکن کے طور پر شریک نہیں ہوتا۔ کمیٹی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے کام کی نگرانی کرتی ہے جس کا سربراہ AG ہوتا ہے۔ نائب سربراہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتا ہے جو 7 ڈائریکٹروں کی معیت میں فرائض سر انجام دیتا ہے۔ اس ٹرسٹ کو 7 لاکھ روپے کے ابتدائی اثاثے کے ساتھ قائم کر کے سن 1860 کے سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر کرایا گیا تھا تاکہ اس کے توسط سے سابقہ فوجیوں کی بحالی کے علاوہ شہداء کی بیواؤں اور یتیموں کی مدد کی جائے۔ اب اس ٹرسٹ کے 41 آزاد منصوبے کام کر رہے ہیں، جن میں سے 13 میں دوسرے ادارے شامل ہیں اور باقی سب اس کی مکمل ملکیت میں ہیں۔ دیکھیے جدول 4.3۔ ان منصوبوں میں سے صرف 5 مالیاتی شعبے سے متعلق ہیں، جیسے بینکنگ، لیزنگ اور انشورنس کمپنیاں جو اسٹاک ایکسچینج میں درج ہیں۔ گروپ کے اثاثوں کی مالیت 50 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ اس میں 5000 سابق فوجیوں کو ملازمتیں حاصل ہیں۔ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کو فلاح و بہبود کے کام کے لیے بالکل مختلف انداز سے قائم کیا گیا ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن نے تو ویلفیئر کے لیے منصوبے جاری کیے، جبکہ ٹرسٹ نے حصہ داروں میں منافع کی تقسیم کا طریقہ اختیار کیا۔ اس کے لیے ویلفیئر کا سرمایہ صنعتی اور دیگر منافع بخش سرگرمیوں میں لگایا گیا۔ اس کے لیے رقوم GHQ کے رفاہی کاموں کے لیے مخصوص سرمایہ سے ادھار لی گئیں۔
یہ سرمایہ فوجیوں کی تنخواہ سے فلاح و بہبود کے لیے لازمی کٹوتی سے اکٹھا ہوتا ہے۔ ویسے یہاں پہ ایک سائیڈ کامنٹ میں کرتا چلوں کہ یہ سڑکیں بنا رہے ہیں، ٹول ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں، مرغیاں پال رہے ہیں، ڈبل روٹیاں بنا رہے ہیں، نان بائی بنے ہوئے ہیں۔ ایک کام جو انہوں نے نہیں کیا نا، انہوں نے کہیں پر بھی ایک لائبریری نہیں کھولی کہ کسی کے فائدہ ہو جائے۔ کہیں پہ آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے کہیں کوئی لائبریری کھولی ہو کوئی عوام کے لیے جن کے پیسوں پر یہ پل رہے ہیں۔ بھئی ہر شہر میں آپ موجود ہیں، جہاں جہاں آپ کی کینٹونمنٹس ہیں، کم از کم وہاں تو آپ کوئی پبلک لائبریری ہی بنا دیں، رائٹ؟ آگے چلتے ہیں۔ نقشہ 4.6 آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کا تنظیمی سانچہ۔ انتظامی کمیٹی، اس کے نیچے بورڈ آف ڈائریکٹر، اس کے نیچے CEOs کے بزنس یونٹس، جس کے اندر آتے ہیں کوآپریٹو ڈویژن، مالیات، زمینوں کی خرید و فروخت، آرمی پروجیکٹس، فارمز، صنعتیں، تکنیکی شعبہ۔ نوٹ دا لیک آف لائبریریز۔ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ اس لیے بھی فوجی فاؤنڈیشن سے الگ نوعیت رکھتا ہے کہ رفاہی ادارے کی حیثیت سے 1993 تک یہ ٹرسٹ ٹیکس بھی نہیں دیتا تھا، تاہم 1993 میں اس پر رعایتی ٹیکس لگائے گئے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پر یکساں نوعیت کے ٹیکس کا اطلاق نہیں ہوتا تھا۔ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ اور فوجی فاؤنڈیشن اپنے منافع کی رقم پر کوئی لگ بھگ 20% ٹیکس ادا کرتی ہیں، جبکہ شاہین فاؤنڈیشن اور بحریہ فاؤنڈیشن 30% ٹیکس دیتی ہیں۔ ذرائع ٹیکس کی ادائیگی میں اس فرق کا سبب بری فوج کے زیادہ سیاسی اثر و رسوخ کو بتاتے ہیں۔ شاہین فاؤنڈیشن پاک فضائیہ نے بری فوج کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 1977 میں اس ادارے کو 50 لاکھ روپے کے ابتدائی سرمائے سے 1890 کے فلاحی قانون کے تحت قائم کیا۔ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کی مانند شاہین فاؤنڈیشن کا انتظام بھی فضائیہ کے ماتحت رکھا گیا، یعنی جیسے انہوں نے بھٹو کا تختہ الٹا ہے 1977 میں، انہوں نے یہ سارے فاؤنڈیشنز اور ٹیکس یہ سارے انہوں نے فوراً کیا ہے۔ پہلا کام انہوں نے یہی کیا ہے کہ جیسے ہی جمہوری حکومت گئی ہے، پہلے انہوں نے اپنے یہ سارے ادارے بنا لیے ہیں۔ یہ سارے کام 1977 میں ہی ہو گئے۔ گڈ جاب، ریئلی گڈ جاب۔ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کی مانند شاہین فاؤنڈیشن کا انتظام بھی فضائیہ کے ماتحت رکھا گیا۔ جدول 4.3 آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے منصوبے۔ عسکری اسٹڈ فارمز۔ عسکری فارمز 2 فارمز، عسکری ویلفیئر رائس مل، عسکری ویلفیئر شوگر مل، عسکری فش، عسکری سیمنٹ 2 پلانٹ، عسکری ویلفیئر فارماسیوٹیکل پروجیکٹ، میگنیسائٹ ریفائنریز لمیٹڈ، آرمی ویلفیئر شو پروجیکٹ، آرمی ویلفیئر وولن ملز، آرمی ویلفیئر ہوزری یونٹ، ٹریول ایجنسیاں 3 مختلف ایجنسیاں، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کمرشل پلازا 3 عمارات، آرمی ویلفیئر شاپس 4 دکانیں، آرمی ویلفیئر کمرشل منصوبے، عسکری کمرشل بینک، عسکری لیزنگ لمیٹڈ، عسکری جنرل انشورنس کمپنی، عسکری ویلفیئر سیونگ اسکیم، عسکری ایسوسیٹ لمیٹڈ، عسکری انفارمیشن سروس، عسکری گارڈز لمیٹڈ، عسکری پاور لمیٹڈ، عسکری کمرشل انٹرپرائزز، عسکری ایوییشن، عسکری رہائشی منصوبے 6 مختلف مقامات پر۔ یہ لسٹ تھی آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے جتنے منصوبے ہیں ایز آف 2005 آئی تھنک۔ آگے چلتے ہیں۔ اس میں بھی انتظامی کمیٹی سب سے اوپر ہوتی ہے، جس کا سربراہ چیف آف ایئر سٹاف ہوتا ہے، جبکہ نائب سربراہ ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف آپریشنز ہوتا ہے۔ یہ شاہین فاؤنڈیشن کی بات ہو رہی ہے۔ کمیٹی کے ارکان میں ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف انتظامی، پرسنل، تربیت اور انجینئرنگ کے علاوہ ایئر فورس اسٹریٹجک کمانڈ کے ڈائریکٹر جنرل، پاک فضائیہ کے انسپیکٹر جنرل، شاہین فاؤنڈیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر شامل ہیں۔ کمیٹی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے کام کی نگرانی کرتی ہے۔ بورڈ کا سربراہ شاہین فاؤنڈیشن کا مینیجنگ ڈائریکٹر اور ریٹائرڈ ایئر وائس مارشل ہوتا ہے۔ بورڈ کاروباری منصوبے بناتا ہے اور ان پر عمل درآمد کرتا ہے۔ بورڈ میں ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر ایڈمن، ہیومن ریسورس اور ویلفیئر کے ڈائریکٹر، ڈائریکٹر فائنانس، شاہین پروجیکٹس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر شامل ہوتے ہیں۔ مینیجنگ ڈائریکٹر اور ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر کے سوا اس ادارے کے دیگر ارکان سویلین ہوتے ہیں۔
اوپر ایک حاشیہ ہے پچھلے صفحے پر جو یہ کہتا ہے کہ عسکری فارمز 16,000 ایکڑ سرکاری زمینوں پر ہیں جن سے حکومت کو کوئی آمدنی نہیں ہوتی۔ شاہین فاؤنڈیشن کی بات ہو رہی ہے تو اگلے پیراگراف میں چلتے ہیں۔ ناؤ آئی ول جسٹ کنٹینیو۔ اس ادارے کے قیام کی ضرورت اس وجہ سے محسوس کی گئی کہ فضائیہ کی اعلیٰ انتظامیہ فوجی فاؤنڈیشن سے ملنے والے حصے سے ناخوش اور اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اس سے زیادہ کی خواہاں تھی۔ فوجی فاؤنڈیشن کی انتظامیہ اور اس کی رفاہی اور آبادکاری کی سرگرمیوں میں فضائیہ کا حصہ اب 5% سے زیادہ نہیں ہے۔ اس وقت شاہین فاؤنڈیشن کے پاس کوئی 200 ریٹائرڈ کارکن ملازم ہیں جن میں زیادہ تر افسران کی بجائے ٹیکنیشین یا ایئرمین کی سطح کے افراد ہیں۔ فضائیہ کے حجم اور اہمیت سے موازنہ کیا جائے تو شاہین فاؤنڈیشن بڑا ادارہ معلوم نہیں ہوتا۔ یہ کوئی 14 آزاد منصوبوں پر کام کرتا ہے جن میں سے کوئی بھی اسٹاک ایکسچینج کی فہرست میں شامل نہیں ہے۔ شاہین فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ اس کی مالیت 2 ارب روپے سے زیادہ ہے جبکہ اس کی سالانہ آمدنی و اخراجات کا تخمینہ 60 کروڑ روپے ہے۔ اس کے منصوبے نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں جن میں سب سے بڑا ایئر لائن کا کاروبار ہے اور اس کے علاوہ 3 بڑے شہروں میں زمین کا کاروبار ہے۔ شاہین فاؤنڈیشن کے کاروبار میں 1990 کے عشرے میں خاصی توسیع ہوئی ہے۔ ان منصوبوں کا انحصار ایئر فورس کے وسائل اور اس کاروبار پر ہوتا ہے جو فضائیہ شاہین فاؤنڈیشن کے لیے حاصل کرتی ہے۔ اس کے زیادہ تر منصوبے جیسا کہ جدول 4.4 سے واضح ہے ایئر لائن کی صنعت سے وابستہ ہیں یا پھر کارگو اور پاک فضائیہ کو درکار اشیاء پر ان کا انحصار ہوتا ہے۔ شاہین فاؤنڈیشن کا صحیح تجزیہ کرنا اس لیے بھی مشکل ہے کیونکہ اس کے امور میں شفافیت نہیں ہے۔ اس کی کوئی کمپنی اسٹاک ایکسچینج کی فہرست میں بھی درج نہیں، اس لیے کسی بھی دوسرے ذریعے سے اس کے بارے میں معلومات دستیاب نہیں ہے۔ نقشہ 4.7 شاہین فاؤنڈیشن کا انتظامی خاکہ۔ اس کے نیچے شاہین فاؤنڈیشن کا آرگنائزیشنل چارٹ دیا ہوا ہے۔ دس از پیج 203۔ آگے چلتے ہیں۔ جدول 4.4 شاہین فاؤنڈیشن کے منصوبے: شاہین ایئر انٹرنیشنل، شاہین ایئر کارگو، شاہین ایئرپورٹ سروسز، شاہین ایرو ٹریڈرز، شاہین انشورنس، شاہین ٹریول 3 منصوبے، شاہین کمپلیکس 2 منصوبے، شاہین پے ٹی وی FM 100 ریڈیو چینل، شاہین سسٹمز انفارمیشن ٹیکنالوجی، شاہین نیٹ ویئر بنیادیں بناتے ہیں۔ ہاؤ گلیمرس۔ بحریہ فاؤنڈیشن۔ بحریہ کیوں اس دوڑ میں پیچھے رہے؟ اس نے جنوری 1982 میں اپنی فلاحی فاؤنڈیشن قائم کی۔ یہ فلاحی ایکٹ 1890 کے تحت رجسٹر کرائی گئی۔ ابتدا میں بحریہ کے اپنے فلاحی فنڈ کے 30 لاکھ روپے استعمال کیے گئے۔ بحریہ فاؤنڈیشن بھی مسلح افواج، یہاں مراد ہے نیوی، کے تحت کام کرتی ہے۔ آرگنائزیشنل چارٹ: انتظامی کمیٹی، مینیجنگ ڈائریکٹر، بورڈ آف ڈائریکٹرز، پروجیکٹ ڈائریکٹر، ڈائریکٹر فائنانس، ڈائریکٹر ویلفیئر، ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر، سیکرٹری بحریہ فاؤنڈیشن اینڈ مینیجنگ ڈائریکٹر کا پرسنل سیکرٹری اس کے انڈر ہوتا ہے۔ یہ نقشہ 4.8 ہے۔ گو کہ بحریہ فاؤنڈیشن کے انتظامی ڈھانچے کے بارے میں معلومات بہت کم فراہم ہیں، تاہم ذرائع کہتے ہیں کہ اس کا انتظامی ڈھانچہ شاہین فاؤنڈیشن سے ملتا جلتا ہے۔ بحریہ فاؤنڈیشن 19 منصوبوں پر کام کرتی ہے جن میں سے کوئی بھی اسٹاک ایکسچینج کی فہرست میں درج نہیں ہے۔ بحریہ فاؤنڈیشن کی مالیت کا اندازہ کوئی 4 ارب روپے لگایا جاتا ہے۔ چونکہ بحریہ کے افسران اور ملازمین اپنی کاروباری سرگرمیوں پر گفتگو سے گریز کرتے ہیں، اس لیے اس کی مالیت کا باضابطہ تخمینہ بہت مشکل ہے۔ گفتگو سے گریز کی ایک وجہ بحریہ کے بعض منصوبے، خاص طور سے رہائشی منصوبوں کی بابت پیدا ہونے والے تنازع ہیں۔ بحریہ کے سرمایہ کارانہ منصوبے، مثلاً بحریہ پینٹس اور زمینوں کا کاروبار وغیرہ، شراکت داری کے ضابطے کے تحت کام کرتے ہیں۔ ان منصوبوں میں متنازع افراد کی شمولیت اور مالیاتی بے قاعدگی کے حوالے سے بہت گفتگو ہوتی رہی ہے۔ جدول 4.5 بحریہ فاؤنڈیشن کے کارنامے منصوبے: فلاح ٹریڈنگ ایجنسی، بحریہ کنسٹرکشن، بحریہ ٹریول اینڈ ریکروٹنگ ایجنسی، بحریہ پینٹس، بحریہ ڈیپ سی فشنگ، بحریہ کمپلیکس، بحریہ ٹاؤن اور رہائشی منصوبے 3 منصوبے، اب تو اور بھی ہو گئے ہیں 2024 میں، بحریہ ڈریجنگ، بحریہ بیکری،
بحریہ یونیورسٹی، بحریہ شپنگ، بحریہ کوسٹل سروسز، بحریہ سیکیورٹی اینڈ سسٹم سروسز، بحریہ کیٹرنگ اینڈ ڈیکوریشن سروسز، بحریہ فارمنگ، بحریہ ہولڈنگ، بحریہ ہاربر سروسز، بحریہ شپ بریکنگ، بحریہ ڈائیونگ اینڈ سیلویج انٹرنیشنل۔ تیسری سطح، ارکان۔ فوج کی کاروباری سرگرمیوں کے بارے میں کوئی بھی گفتگو اس وقت تک نامکمل رہے گی جب تک کہ اس ایک جزو لا ینفک کا ذکر نہ ہو جائے، حالانکہ اس کا مقداری تخمینہ لگانا بھی بہت دشوار ہے۔ وہ ہے اس کے انفرادی ارکان کو حاصل ہونے والا مالی فائدہ۔ فوج کی اندرونی معیشت کا نظام کچھ ایسا ہے کہ اس کے ذریعے ادارے کے افراد، جن میں حاضر ملازمت اور سبکدوش ہونے والے افسران دونوں شامل ہیں، کو بیش بہا مالی فوائد پہنچانا اس کے سرپرستانہ نظام کا حصہ ہے، پیٹرنیج سسٹم آئی سپوز۔ فوجی برادری کے ارکان اور خاص طور پر سبکدوش ہونے والے افسران اسامی اور سرپرست کے مضبوط باہمی تعلق کے زمرے میں، جس میں فوج کا کردار مرکزی ہوتا ہے، منافع جاتی سرگرمیوں سے خوب مستفید ہوتے ہیں۔ ان معاملات میں معاشی اور سیاسی استحصال ضروری نہیں کہ ادارے کی سطح پر ہو، بلکہ افراد خود انتظامیہ اور بااثر اداروں سے اپنے روابط استعمال کر کے ذاتی منفعت حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ وسائل پر انفرادی تصرف کو بھی فوج کی کاروباری سرگرمیوں کی گفتگو میں شامل کیا گیا ہے۔ غیر رسمی استحصال کی یہ صورت دوسرے ممالک جیسے کیوبا، چین اور شام میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ سیاسی تجزیہ کار فرینک اومورا کا کہنا ہے کہ اعلیٰ فوجی افسران اپنے عہدوں کا اثر و رسوخ استعمال کر کے غیر جمہوری نظام حکومت میں ذاتی فائدے حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان میں صورتحال کا مشاہدہ بتاتا ہے کہ یہ معاملہ بے حد غیر معمولی سطح تک پہنچا ہوا ہے، اس لیے کہ یہاں اداروں کے باضابطہ تعاون سے ذاتی فوائد حاصل کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ فوجی معیشت کے اس شعبے کی مالیت کا تخمینہ لگانا بہت مشکل ہے۔ افراد کو حاصل ہونے والے فوائد کو دو حصوں، واضح اور غیر واضح فوائد میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے بڑا واضح فائدہ تو مسلح افواج کے ارکان کو ملنے والی شہری اور دیہی زمینیں ہیں۔ اس پر تفصیلی گفتگو باب 7 میں ملاحظہ کیجیے گا۔ ان زمینوں کی مالیت کا اندازہ لگانا تو پھر بھی آسان ہے، لیکن اس زر تلافی کا تخمینہ لگانا بہت مشکل ہے جو ان افسران کو اپنی زمینوں کی آباد کاری اور رہائشی منصوبے مکمل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ زمینیں ان قواعد و ضوابط کے تحت بانٹی جاتی ہیں جو کہ مسلح افواج کے ادارے اپنے افراد کو بیش بہا مراعات دینے کے لیے خود بناتے ہیں۔ دیگر مراعات میں بالخصوص سبکدوش ہونے کے بعد ملنے والی ملازمتیں بھی شامل ہیں۔ مشرف کے دور حکومت میں مختلف وزارتوں اور محکموں میں 4 سے 5 ہزار تک فوجی افسر تعینات کیے گئے۔ حاضر ملازمت اور سبکدوش ہونے والے فوجی افسران کو یہ ملازمتیں کھلے معیار اور مقابلے میں سبقت کی بنیاد پر نہیں دی جاتیں، بلکہ اس طرح کی ملازمتوں میں فوجی برادری کے ارکان کو ترجیحی بنیادوں پر کھپایا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ اسامیاں واضح مقابلے کی بنیاد پر نہیں پر کی جاتی، نہ ہی عوامی سطح پر بہترین اہلیت کے افراد کی ان میں کوئی کشش ہوتی ہے۔ ان عہدوں کی تنخواہیں اور مراعات ریاست کے لیے بھاری مالی بوجھ ثابت ہوتی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ فوجی کاروبار کے اس پہلو پر بھی گفتگو کی جائے۔ غیر واضح فوائد میں کاروبار اور وہ دوسرے مواقع شامل ہیں جو سبکدوش ہونے والے افسران اپنے ادارے کے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے حاصل کرتے ہیں۔ یہ افسران دفاعی ٹھیکیداروں کی حیثیت سے اسلحے کی خریداری کے کاروبار میں شامل ہونے کے لیے مسلح افواج کے اداروں میں اپنے روابط کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو خیر ایسی کوئی بات نہیں، زیادہ کاروباری مزاج رکھنے والے بعض فوجی افسران تو دوسرے کاروباری شعبوں میں کودنے کے لیے فوج اور حکومت میں اپنے مراسم کو بروئے کار لاتے ہیں۔ اس کی ایک نمایاں مثال پاکستان میں واران ٹرانسپورٹ کمپنی ہے، جو سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل حمید گل کی بیٹی کی ملکیت ہے۔ یہ کمپنی اس حقیقت کی ایک واضح مثال ہے کہ فوج کا سرپرستانہ نظام اپنے افراد کو کس طرح فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس کمپنی کو اسلام آباد اور راولپنڈی کے جڑواں شہروں کے درمیان گاڑیاں چلانے کی اجازت ترجیحی بنیادوں پر دی گئی ہے۔ باب 6 میں اس امر پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ اس کمپنی کی انتظامیہ اور ڈرائیورز کو سزا سے کس طرح استثناء حاصل ہے۔ اس گفتگو کا آغاز پاکستان کی معیشت میں افواج کی شمولیت کے حوالے سے ہوا تھا،
جس میں یہ بیان دراز ہو گیا کہ فوجی کاروبار اصل میں کن حدوں تک وسیع ہے۔ اس میں زیادہ گفتگو 4 فلاحی اداروں کے گرد گھومتی ہے جن کی کاروباری سرگرمیوں کا دائرہ بہت بڑا ہے، تاہم ان میں بہت سے کام ایسے ہیں جو عام آدمی کی نگاہ سے اوجھل تو نہ صحیح لیکن کاغذات میں ان کا شمار فوجی کاروبار میں نہیں ہوتا۔ لہٰذا میں نے ضروری سمجھا کہ اس معیشت کے ڈھانچے کو صاف طور سے شناخت کیا جائے اور اس کے سارے اہم اجزاء پر روشنی ڈالی جائے۔ جیسا کہ اس باب میں بتایا گیا کہ فوج کی اندرونی معیشت 3 مختلف حصوں پر مشتمل ہے۔ ان فلاحی اداروں کی ذیلی شاخوں کا مالیاتی تخمینہ تو کسی قدر آسان ہے، جبکہ دوسری 2 سطحوں پر ان کی مالیاتی حیثیت کا تخمینہ سنجیدگی سے ان کے حجم کی جانچ اور باضابطہ اعداد و شمار کا متقاضی ہے۔ کتاب کے اس حصے کا مقصد اس سانچے پر روشنی ڈالنا تھا جو بنیادی طور پر فوجی معیشت کے ایک ایک پہلو کا احاطہ کرتا ہے۔ باب نمبر 4 ختم ہوا۔